توجہ فرمائیں، جو قدریں جامعہ عروۃ الوثقی نے بدلی ہیں، جو سٹینڈرڈ بدلے ہیں جامعہ عروۃ الوثقی نے، کہ دین کے بجٹ سے بننے والا کوئی پلاٹ، کوئی مدرسہ، کوئی امام باڑہ، کوئی مسجد یہ ذاتی جائیداد نہیں ہو سکتی. دین کے بجٹ سے بننے والا مدرسہ موروثی نہیں ہوتا. باپ دادا کی جاگیر سمجھ کر اس کو اپنی اولاد کے نام کر دینا یہ دین کے اندر نہیں ہوتا. دین کا اگر ادارہ ہے تو دینی معیاروں پر ہو. آپ کی اولاد میں اگر کوئی ہے اتنا قابل جو اللہ کی امانت کو سنبھال سکے تو رہے، امین کے طور پر آئے، نہ بیٹے کے طور پر. لیکن اگر نہیں ہے کوئی تو قوم کے اندر بہت سارے اہل موجود ہوتے ہیں، ان کو موقع دیا جائے، وہ اگر ان امانتوں کو سنبھالیں. عروۃ الوثقی جس طرح یہ مدرسہ وراثت میں نہیں ملا، وراثت میں جائے گا نہیں. یہ قوم کا پراپرٹی ہے، قوم کا اثاثہ ہے اور قوم کا ہی رہے گا آخر تک. کبھی بھی نہ مجمع کے پلیٹ فارم پر، نہ جامعہ اور جامعہ سے ملحقہ اداروں میں کبھی بھی مذہبی اجارہ داری قائم نہیں کرے گا. اجارہ داری کیا ہے؟ جی ہم نے مدرسہ بنا لیا ہے. بعضوں نے، یہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں ہے، کچھ عرصہ پہلے آپ میں سے کچھ بہت ینگ ہیں، کراچی کا وہ دور شاید آپ کو یاد نہیں ہے. کراچی میں جب بہت زیادہ، مرزا صاحب گواہ ہیں، یہ خود زندہ شہید ہیں مرزا صاحب، ان کے فرزند شہداء میں سے ہیں، شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. کراچی میں مختلف محلے تھے جنہیں کہا جاتا تھا نو گو ایریا، یہی تھا نا، نو گو ایریا، ممنوع علاقے، کہ یہاں پر آپ داخل نہیں ہو سکتے. یہاں دہشت گرد تنظیموں کا محلہ ہے، انہوں نے جس کو اجازت دینی ہے وہ جائے گا، عام آدمی وہاں پر نہیں جا سکتا. نو گو ایریا. خب جب یہ لوگ کچھ اقتصادی میدان میں، کچھ سیاست کے میدان میں، کچھ مذہب کے میدان میں طاقت حاصل کر لیتے ہیں، اس طاقت کی بدولت نو گو ایریا بناتے ہیں کہ یہاں پر نو گو ایریا ہے. نو گو ایریا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم نے مدرسہ بنا لیا، اب کوئی اور نہیں بنا سکتا. ہم نے دینی ادارہ بنا لیا، اب کوئی اور دینی ادارہ نہیں بنا سکتا. ہم نے دینی جماعت بنا لیا، کوئی اور دینی جماعت نہیں بنا سکتا. خوب کیوں نو گو ایریا ہے؟ جو کام آپ کر سکتے ہو دوسروں کے لیے کیوں ممنوع ہے؟ کیا اللہ نے دوسروں سے ذمہ داریاں اٹھا لی ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے دوسروں سے دین کی خدمت کی ذمہ داری اٹھا لی ہے کہ تمہیں حق نہیں بنتا اس لیے کہ پہلے تم سے پہلے کسی نے اپنے علاقے میں کوئی بنا لیا ہے، اب دوسرا نہیں بنا سکتا؟ عزیزان من، یہ تو وہ کار خیر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خیر میں رکو نہیں، خیر میں رکو نہیں، بلکہ فاستبقوا، سبقت لو، دوسروں سے آگے بڑھو. دوسروں نے اگر ایک ادارہ بنایا آپ اس سے بھی بڑا بناؤ. اور میری یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے مومنوں کو توفیق دے وہ عروۃ الوثقی سے بڑا ادارہ بنائیں. خدا شاہد ہے، وہ عروۃ الوثقی سے بڑا ادارہ بنائیں. میں آج مسجد میں بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، میں خود جا کر وہاں پر ہر ممکنہ جو تعاون ہوا وہ بھی کروں گا، اس کی خدمت بھی کروں گا، ان کے لیے دعا بھی کروں گا. مجموع المدارس اجارہ داری نہیں ہوگا، اجارہ نہیں ہوگا. یعنی یہ کہ یہ ہمارا محکمہ ہے، یہ نو گو ایریا ہے، اس میں کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں ہے، کسی اور کو گھسنے کی اجازت نہیں ہے. نہ عزیز من، ہر ایک کو اجازت ہے، ہر ایک کے لیے یہ میدان کھلا ہے، اس میں کسی کی اجارہ داری نہیں ہے. بناؤ، آپ بڑھ کر بناؤ اس سے. اگر عروۃ الوثقی سے بڑا کسی نے ادارہ بنا لیا تو میں یہ کہنا کر دوں جی اس نے مجھے چھوٹا کر دیا ہے، میں بڑا تھا. کسی وہ بندے نے مجھے سوال کیا، کہا کہ میں ایک لائن کھینچتا ہوں ادھر، اس لائن کو کاٹے بغیر تم جتنی یہ ہے، مثلا یہ بڑی لائن ہے، 2 لائنیں کھینچی، ایک چھوٹی ایک بڑی، کہا یہ جو بڑی لائن ہے اس کو کاٹے بغیر چھوٹی کر دو تم.
میں نے کہا یہ کیسے چھوٹی ہوگی, سمجھ نہیں آئی. تو اس نے اس سے بھی بڑی لائن کھینچ دی اوپر. ایک چھوٹی لائن تھی, ایک بڑی, اور اس نے کہا کہ یہ جو بڑی لائن ہے اس کو چھوٹی کرو تم, لیکن کاٹنا نہیں ہے اس کو, مٹانا نہیں, کاٹنا نہیں اس کو, اس لائن کو چھوٹا اس طرح رہے اور چھوٹی ہو جائے. اب کس طرح چھوٹا کریں؟ تو اس نے خود کر دی کہ اس سے بھی بڑی لائن اوپر لگا دی, کہتا ہے اب چھوٹی ہو گئی ہے یہ. اب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کوئی بڑا اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے, جب اس سے بھی کوئی بڑا آ جائے تو وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دیتا ہے. نہیں, اللہ کی بارگاہ میں ایسے نہیں ہوتا عزیزان من. اللہ کی بارگاہ میں اللہ اس طرح ناپ کے اعمال کو نہیں دیکھتا, بلکہ اللہ کی بارگاہ میں معیار دیکھا جاتا ہے. لہذا جب اللہ نے معیار رکھ کر کام تولا, کیا تولا کہ ایک لحظے کی ضربت, خیبر کی ضربت بخاری صاحب نے پڑھی, خندق کی ضربت کے بارے میں, کہ جب عمرو ابن عبد ود آیا اور امیر المومنین اس کے مقابلے میں گئے اور اس شان سے گئے. امیر المومنین زندگی بھر اتنی مغرورانہ چال سے کبھی بھی نہیں چلے, اتنی مغرورانہ چال سے نہیں چلے. اس مغرورانہ چال سے جب اس کے سامنے گئے تو پیچھے رسول اللہ کو ساتھیوں نے کہا کہ تکبر نظر آتا ہے, علی کے چلن میں تکبر نظر آتا ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر آج اس میدان میں جو حرکت جو انداز علی کا ہے یہاں نہ ہوتا, کہیں اور یہ انداز ہوتا تو یہ تکبر ہی ہوتا اور پسندیدہ نہ ہوتا, لیکن آج اللہ کو یہی انداز سب سے زیادہ پسند آیا. یہی پسند آیا. کیوں پسند آیا ہے؟ اس لیے کہ مقابلے میں احزاب ہیں, جنگ احزاب, جنگ خندق جنگ احزاب ہے, یعنی سارے کفر کی تمام جماعتوں نے مل کر اسلام کا گھیراؤ کیا ہے. اب اسلام کی طرف سے دفاع کے لیے کون جا رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب جا رہے ہیں. جب ادھر سے سارا کفر سمٹ کر عبد ود میں مجسم ہو گیا تو رسول اللہ نے فرمایا ادھر سے سارا ایمان سمٹ کر علی میں مجسم ہو گیا. برز الایمان کلہ الی کفر کلہ, کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اور اس وقت امیر المومنین نے جا کر, وہ مفصل ہے, بڑی دلچسپ جنگ ہے, وہ خیبر سے زیادہ دلچسپ ہے خندق والی جنگ. اس نے کہا میں آپ سے لڑتا ہی نہیں ہوں, یہ بچہ ہے, بچے سے میں جنگ نہیں کرتا, میں پہلوان ہوں, میرے مقابلے میں بچہ بھیجا ہے, بچے کو میں نے مار بھی دیا تو میں دوسروں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ بچہ مار کے آیا ہوں. تو کہا کہ خوب آزما تو لے, ایک دفعہ پچھتائے گا تو بعد میں. باہر کے وہ نہیں حاضر ہو رہا تھا. پھر علی علیہ السلام نے اس کو غصہ دلایا, طیش دلایا. جب طیش دلایا تو وہ تیار ہو گیا, کہا اچھا ٹھیک ہے, بچہ ہے, زیادہ تو بولتا ہے, تجھے میں سبق سکھاتا ہوں. لہٰذا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جنگ کرتا ہوں. جنگ کرنے کے لیے تیار ہوا. بارکیف ہوئی وہ جنگ. علی علیہ السلام نے کہا تو پہلے ضرب لگا, بعد میں پچھتائے گا کہ مجھے موقع نہیں ملا. تو بارکیف اس نے کہا نہیں پہلے آپ. بارکیف علی علیہ السلام نے اسے پھر طیش دلایا اور اس نے غصے میں آ کر تلوار چلائی. جو تلوار واقعاً پہلوان کی جنگجو کی تلوار تھی, وہ چلی اور علی علیہ السلام کی ڈھال کو اس نے چیر دیا اس تلوار نے, اور معمولی سی چوٹ بھی آئی. اب موقع تھا شیر خدا کا, حیدر کرار کا. حملہ جب ہوا تو اس کو سمجھ میں نہیں آئی کہ تلوار لگی کہاں پر ہے. وہ ضربت جب لگی اور وہ گرا, اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت میں بیٹھ کر یہ فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یہ کتنی دیر کی ضربت تھی, کتنا ٹائم لگا تھا؟ علی علیہ السلام گھنٹے نہیں لگاتے تھے ضربت مارنے میں, سیکنڈ کے 10ویں حصے میں ضربت ماری. سیکنڈ کے 10ویں حصے میں جو ضربت لگی وہ ثقلین جن و بشر کی عبادتوں سے بالاتر ہو گئی. تو اللہ جب تولتا ہے کسی کے عمل کو تو ایکڑوں کو نہیں دیکھتا, اللہ جب تولتا ہے معیاروں کو دیکھتا ہے. کب کیا ہوا,
کس وقت کیا ہوا؟ برموقع ہوا. جب برموقع یہ کام ہوا تو وہ عبادت ثقلین سے افضل ہو گیا. عزیزان، کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، آپ اس سے بھی بڑے کام کریں، اور جتنے زیادہ ہوں. جامع عروۃ الوثقی جیسے مدرسے میری دل کی آرزو ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، لیکن دوسروں کے لیے بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ انہیں نہ ہو، وہ بھی کریں یہ کام، اللہ انہیں بھی توفیق دے. اور جامع عروۃ الوثقی جیسے ہر پاکستان کے ہر ضلع میں ادارے بنے. جو بھی ادارہ بنائے آپ اس کا ساتھ دینا، جو بھی یہ کام کرے آپ اس کے ساتھ ہو جانا، پوری قوم اس کے ساتھ ہو جانا، اس کی مدد کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کی راہ میں روڑے نہیں اٹکانا. اور اگر عروۃ الوثقی سے بڑے ادارے پاکستان میں بن جائیں کہ بننے چاہیے، اس سے عروۃ الوثقی چھوٹا نہیں ہوتا، چھوٹا نہیں ہوتا. لہذا ہمیں عقدہ دل میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی.